اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آج ہم آغاز کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ لِّلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ آج کے سبق میں رموز اوقاف میں سے دو علامات استعمال ہوئی ہیں۔ لام الف لا جب آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس وقت اس پر نہیں رکا جا سکتا، البتہ آیت کے اختتام پر آ جائے تو وہاں رکا جا سکتا ہے اور ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری علامت تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں رک جانا بہتر ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ابراہیم۔ سب سے پہلے اس سورت کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت یہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں جو مضامین بیان ہوئے، نمبر 1 کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ تیسرا مضمون خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنی اور اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئیں۔ چوتھا مضمون ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ پانچواں مضمون قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔
چھٹا مضمون قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بنائی گئی۔ اب سورہ ابراہیم سورۃ الرعد کے بعد ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رعد میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کائنات کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ اب اس تعارف کے بعد آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین محبت بھری، حکمت بھری اور راز بھری باتیں اور گفتگو ہے۔ ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کتابن کاف کو بریک ادا کریں گے تاکہ اوپر کھڑی زبر ہے جسے الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ باقی اوپر دو پیشیں ہیں، اس کی ادائیگی کے وقت ایک نون کی آواز پیدا ہوگی جسے نون تنوین کا نام دیا جائے گا، کتابن کتابن۔ اب اس کے بعد حمزہ ہے جو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ حرف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف حلقی یا حروف اظہار کہلاتے ہیں۔ اب باقی جو تنوین سے نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ کتاب انزلناہ، یہاں انزلنا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے۔ 15 حروف قرآن مجید میں اخفا کا جو ہے فائدہ دیتے ہیں۔ جہاں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف آ جائیں وہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا فا قاف کاف۔ انزلناہ، زا کو سختی سے لام کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ انزلناہ انزلناہ الیک، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، یا لین درمی سے ادا کیا جائے گا۔ کاف بریک ہے، اس کو بریک ادا کریں گے، موٹی آواز منہ سے نہ نکلنے پائے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الف لام را، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتابن کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، الیک اے محبوب آپ کی طرف۔ کیوں اتارا؟ مقصدیت نزول قرآن بتایا جا رہا ہے۔ الیک آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ نکالیں کس کو؟ الناس لوگوں کو، کدھر سے؟ من الظلمات اندھیروں سے، کس کی طرف؟ الی النور نور کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے اجازت کے ساتھ، حضور اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ، الا طرف، صراط راستہ، العزیز جو غلبے والا ہے، الحمید جو سب خوبیوں والا ہے۔ الف لام را، یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظلمات یہ جمع ہے اور نور واحد ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا، اور نور واحد کا صیغہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر و گمراہی کے راستے کثیر ہیں۔
قرآن مجید میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ان کثیر گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو ہدایت اور نور کی طرف نکال لیتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں، اور کوئی شخص صرف قرآن سے بغیر حضور پر نور شافع یوم النشور کے واسطے کے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت والا قرار دیا ہے، مگر اس کو وسیلے، نسبت اور واسطے سے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو نور ہدایت کا ذریعہ صرف آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ ہے۔ آیت کریمہ پر غور کیجئے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ فرمایا انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لتخرج الناس، تخرجا یہ حاضر اور مخاطب کا صیغہ ہے کہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات الی النور۔ گویا براہ راست کوئی شخص رسول پاک کو وسیلہ بنائے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے مجھے پڑھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت پا گئے۔ سو ہدایت قرآن ہے، مگر اس شخص کے لیے ہے جو بواسطہ اور وسیلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سے استفادہ کرتا ہے۔ اب وہ راستے کا نام کیا ہے جس کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت سے نکال کر نور اور روشنی کے راستے پر لا دیتے ہیں؟ وہ راستہ، اس راستے کو صراط العزیز الحمید قرار دیا گیا۔ ایسا راستہ ہے جو ہمیشہ غلبے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کی تعلیمات سے دور ہو اور قرآن مجید میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کرے، وہ غلبہ کے راستے پر اور صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ جو ربط رسالت کے ذریعے ہدایت قرآنی سے استفادہ کرے، پھر وہ شخص ہمیشہ غالب ہے اور وہ راستہ ہمیشہ خوبیوں والا۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی نے دو ٹوک امت کو پیغام دے دیا کہ اس وقت تک مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ امت مرکز محبت، مرکز عشق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کر لیتی، اور اس وسیلے سے پھر قرآن پاک سے ربط نہیں بنتا۔ تو پہلا ربط ہمیں تو قرآن بتایا ہی حضور نے ہے۔ اس سے پہلے تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کس نے بتایا ہے؟ رسول نے بتایا۔ تو بھائی جس نے کلام کی طرف ہدایت کی ہے، راستہ دکھایا ہے، اس کو بیچ میں سے نکال کر تمہیں وہ کلام الہی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لہذا کلام الہی کی سمجھ اور تفہیم کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جھکنا ہوگا، حضور کی دہلیز پر جو ہے ماتھا ٹیکنا ہوگا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا۔ اور اب قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ راستہ جو غلبہ والا ہے، خوبیوں والا ہے، فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ کہ جس نے لہو، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب اور جو کچھ آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ وویل للذین، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، للکافرین جو کافر ہیں، من عذاب شدید، اور ان عذاب ہے۔ اور وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ یعنی اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا ہے، سب خوبیوں والا ہے،
ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے و مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار و بحرمت آل و اصحاب النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین، جو لوگ یستحبون، پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور وہ کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، وہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے جنہیں اس سے پہلی آیت میں آخرت کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چنانچہ فرمایا دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اخروی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات، لوگوں کو اللہ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس میں کج روی اختیار کرتے ہیں، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روک دینا، دوسری یہ کہ حق مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں مختلف اور من گھڑت شکوک و شبہات ڈالنے کی، اور جس قدر ہو سکے ہیلوں، بہانوں اور اس طرح ان چیزوں کا سہارا لے کر حق مذہب میں برائیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرے وہ عملی طور پر گمراہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے اور دین سے روکتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، تو وہ اس آیت کی عموم میں داخل ہے اور وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور دین میں نئے نئے مذاہب نکال کر امت کی وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑا کرنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت یہ تباہ کر دے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہی کرنے والے ہیں۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح پر بہت حریص اور امت کی مستقل بھلائی کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر قوم کے گمراہ کن سرداروں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کے پیشواؤں اور سربراہوں کی گمراہی نظام خراب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے قائدین ہوتے ہیں، اور جب یہ گمراہ ہوں گے تو قوم خود بخود گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جب علماء بھی گمراہیوں میں شامل ہوں گے تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، ائمہ دین فرماتے ہیں کہ اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ
کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں بھائیو، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرنا چاہتے ہو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ اللہ اکبر! کتنا جامع معنی ہے اس آیت پاک میں کہ من گھڑت دلائل دے کر اپنے ذہن کی من گھڑت تعویلات سے دین میں مختلف رخنہ اندازیاں نہ ڈالی جائیں، امت کا شیرازہ نہ بکھیرا جائے، ایویں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی کسی کی بات کو سن رہے ہیں تو ذہن میں پرکھا جائے کہ دلائل کیسے ہیں، کون دلیل سے بات کر رہا ہے، اور دلیل کہاں سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے، پھر قرآن و حدیث سے جو دلیل دی جا رہی ہے کیا وہ سیاق و سباق کے موافق و مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایسی تمام تر تحقیقات کے بعد اس مخبر کی خبر کو تسلیم کرنا وہ ممکنہ حد تک ہمیں صراط مستقیم تک جو ہے وہ اسی طرح گامزن رکھتا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے تو ریسرچ کے بغیر، تحقیق کے بغیر کسی کی سنی سنائی بات کو پر بلیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اسباق اور بقیہ آیات اب ہم انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ ربیع الاول شریف کی عید کے بعد پڑھیں گے۔ میری کچھ مصروفیات ہیں، اللہ رب العزت کاربند فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور ان دنوں کو بہت ہی بہترین انداز میں گزاریے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محافل کا اہتمام کیجیے۔ بھلے آپ اپنی ہی فیملی کے ساتھ، اپنے ہی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں، حضور کے ساتھ عشق کی باتیں سنائیں، ان کے ساتھ ان کو پاس بٹھا کے درود پاک کی محافل کا اہتمام کریں، اور ان پر جتنا ہو سکے خرچ کریں تاکہ بچے اس دن کی سیلیبریشن کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے چونکہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ربط رسالت کے بغیر ہدایت کے سبھی اسباب وہ منقطع دکھائی دیتے ہیں، ہدایت کا واحد منبع اور ذریعہ وہ ربط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک حضور کی سچی سچی محبت، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور سچا عشق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔